کو جو عبادات آپ کر رہے ہیں یہ عبادات فطرت کے خلاف ہے، انسان اسے بجا نہیں لا سکتا۔ مثال کے طور پر روزے کو لے لو، یہ روزہ جو ہے کہتے ہیں یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے؟ اگر فطرت کے خلاف ہوتا تو آپ رکھ سکتے تھے۔ فطرت کے خلاف اسلام نے ایک حکم بھی نہیں دیا ہے۔ ملحدین کے اعتراضات میں سے وہ اعتراض کہ جس میں اکثر لوگ پھنس جاتے ہیں، یا تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے یا سارا دن روزہ ہے، وہ کہتے اسلام ٹینشن ہی ٹینشن ہے، لہٰذا ان پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، نہ روزے کی ٹینشن ہے نہ نماز کی ٹینشن ہے، بس آزادی کی زندگی ہے، آزادی سے زندگی گزارو۔ اور ظاہر ہے کہ ہر آدمی سہولت کو چاہتا ہے، تو نوجوان نسل جب ان باتوں کو سنتی ہے اور پھر قیامت کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، جنت اور جہنم کا انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آزاد زندگی گزارو اور اللہ کے وجود کا، جنت جہنم کا، قیامت کا انکار کر دو، ساری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ بقول اقبال مرحوم کے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدہ سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہتے ہیں مسلمانوں کی زندگی غلامی والی ہے، بس یہ ساری زندگی غلامی میں، اور غلامی بھی کس کی؟ ایک اندھے کی قوت کی، جس وجود کا وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں غلامی بھی اندھے کی قوت کی۔ اب یہ ان کے ہاں انسانیت کے ساتھ ایک بہت بڑی مہربانی ہے کہ وہ انسانوں کو مذہب کی قید سے آزاد کر دے، اور جب کسی ایک کو ملحد بنا لیتے ہیں نا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں، چلو ایک کی غلامی تو گئی۔ تو حالانکہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں، تو اسلام ایسا مذہب ہے جو انسان کو غلامی سے نجات دیتا ہے۔ ملحد کیا کہتا ہے؟ کہ اسلام انسان کو غلام بناتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات کیا ہے؟ اسلام انسان کو غلامی سے نجات دیتا ہے، ہزاروں کی غلامی سے نجات دیتا ہے۔ اب دیکھیں، ملحدین کے سپورٹر زیادہ تر ہندو لوگ ہیں۔ ہمارے پڑوس میں تو انڈیا ہے نا، یہ ہندو لوگ ہیں۔ یہ ہندو اور ملحد ساتھ بیٹھ کر اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اور وہ ہندو بھی یہ اعتراض کرتا ہے کہ اسلام پابندیاں، اسلام کو چھوڑ دو، پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ، ریلیکس۔ حالانکہ اگر خدا کی عبادت کرنا پابندی ہے تو مسلمان تو ایک کی کر رہا ہے، اور ہندو تو 33 کروڑ کی کر رہا ہے، اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تو ٹینشن میں ہے، ٹینشن میں ہے تو مسلمان ہے۔ اسلام آزادی دیتا ہے، اسلام کے علاوہ ملحد کی زندگی غلامی والی ہے۔ ملحد کہتا ہے میں آزاد ہوں، آزاد کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ چاہیں کرے، اسی کو کہتے ہیں نا، جیسے جنت میں ہوگی جو تمہارے جی میں آئے وہ ہوگا۔ اب یہاں پر ہم ملحد سے پوچھتے ہیں آپ آزاد ہیں؟ جی میں بالکل آزاد ہوں، میں کسی چیز کا مجھے خوف نہیں ہے، کسی چیز کا مجھے ڈر نہیں ہے۔ ایک بندے سے تیری لڑائی ہو جاتی ہے، تو چاہتا ہے کہ میں اس کو قتل کروں، کیا تم قتل کر سکتے ہو؟ نہیں۔ اب دیکھیں جی میں کیا آ رہا ہے؟ قتل کروں، لیکن قتل نہیں کر سکتے۔ کس چیز کا ڈر ہے؟ گرفتاری کا، پولیس کا۔ تمہارے کوئی لڑکی تمہیں پسند آ جاتی ہے، تم چاہتے ہو کہ میں اس سے اپنے ناجائز تعلقات قائم کروں، کر سکتے ہو؟ نہیں۔ ڈر ہے کس چیز کا؟ اس کے خاندان والوں کا، پولیس کا، قانون کا۔ کسی کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور تو غربت میں، تو چاہتا ہے کہ یہ پیسہ میں اس سے لوٹ لوں یا چوری کروں، کر سکتے ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ قانون کا مجھے ڈر ہے۔ دو طرفہ ٹریفک چل رہی ہے، تیری طرف کی ٹریفک جام ہو گئی، اب دوسرے طرف کی چل رہی ہے، تم یہ کر سکتے ہو کہ اس روڈ پہ جا کے اور مخالف سمت چلو؟ نہیں۔ کیوں؟ ڈر لگتا ہے۔ کس کا؟ ٹریفک والے کا۔ اب تمہیں کتنی چیزوں کا ڈر لگ رہا ہے؟ ٹریفک والے کا تجھے ڈر ہے، لڑکی کے خاندان والوں کا تجھے ڈر ہے، جہاں سے چوری کر رہے ہو اس دکاندار کا تمہیں ڈر ہے، یا اس گھر والے کا تمہیں ڈر ہے۔ تو ہر معاملے میں تم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہو اور ڈر رہے ہو، اور کتنے سے ڈر رہے ہو؟ روزانہ ہزاروں سے ڈر رہے ہو۔ مسلمان چوری نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ زنا نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ شراب نہیں پیتا، کیوں؟
اللہ کا ڈر ہے، قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کے قانون کی پابندی کرو۔ اللہ کا ڈر ہے، ڈاکہ نہیں ڈالتا، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ تو جو ایک سے ڈرتا ہے وہ تو پابندیوں میں ہے، اور جو روزانہ ہزاروں سے ڈرتا ہے وہ آزاد ہے۔ جو ایک سے ڈر رہا ہے وہ تو پابندیوں میں ہے۔ کہتے ہیں جی مسلمان پابند ہے، چکر کیا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس دنیا میں جنت بنا کر رہے۔ یہاں تو ہے ہی پابندیاں، لیکن تم پر جو پابندیاں ہیں، ابھی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ آزاد ہیں یا پابندیاں ہیں؟ یہاں بھی پابندیاں ہیں۔ مسجد کے حقوق ہے، آپ پر پابندی ہے، آپ بلند آواز سے بات نہیں کر سکتے، آپ پر پابندی ہے، آپ مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کر سکتے، لیکن یہ ساری پابندیاں ایک ذات کی طرف سے ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل۔ ایک آدمی وہ ہے جو ایک کا غلام ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو کئی شرکاء کا غلام ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم تو ہزاروں کی غلامی کر رہے ہو اور ہم ایک کی غلامی کر رہے ہیں۔ اس ایک کی غلامی تمہیں برداشت نہیں ہے، اور اگر آپ اسے غلامی کہتے ہیں تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ غلامی ہے۔ اس لیے کہ عبداللہ کیا معنی اس کا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کے حکم کا غلام۔ ہم ایک کے حکم کے غلام ہیں اور تم ہزاروں کے حکم کے غلام ہو، اور اس کے باوجود خوش ہو کہ ہم آزاد ہیں اور مسلمان پابندیوں میں۔